السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ ویو کی ویڈیو۔ آج کی خبر چین سے ہے، ہیلتھ سے جڑی ہے اس لیے ضروری بھی ہے۔ چین میں ایک خطرناک وائرس پھیل رہا ہے، نام ہے کرونا وائرس۔ اگر اس کے میڈیکل نیم کی بات کی جائے تو اسے میڈیکل میں مڈل ایسٹ ریپریزنٹری سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ اس مہینے کی شروعات میں ہی چین میں پہلا کرونا وائرس کا کیس ملا تھا۔ قاعدے سے چین کو اس وقت ہی الرٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیس کو سیریس نہ لیا گیا۔ نتیجہ انفیکشن۔ کرونا وائرس سے پھیلنے والے انفیکشن کی وجہ سے پچھلے ایک ہفتے میں چین میں 200 سے زیادہ کیس نظر آئے ہیں۔ 4 کی موت ہو چکی ہے اور باقی کا علاج ہو رہا ہے۔ ایسا ایک بھی کیس نہیں آیا جس میں کرونا کا مکمل علاج ڈھونڈ لیا ہو۔ ووہان اور شنگھائی کے بعد چین کے صوبے بیجنگ اور اس کے آس پاس کے ایریا میں بھی کرونا کے کیسز مل رہے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس کیا ہے۔ کرونا ایک سنگل وائرس نہیں ہے بلکہ ایک فیملی وائرس ہے۔ کرونا فیملی میں کل 7 وائرس ہیں۔ کرونا انفیکشن ہوا تو سب سے پہلے یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ ان 7 میں سے یہ کون سا وائرس ہے۔ کرونا وائرس یوں تو جانوروں میں پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کرونا جینیٹک وائرس ہے۔ جینیٹک وائرس سے مراد ایسا وائرس جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہو۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اسے خطرناک کیوں بتایا جاتا ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی، کرونا انفیکشن کی علامات جو بالکل بخار کھانسی جیسے ہی ہوتی ہے، اسی لیے عام طور پر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا ہلکی پھلکی دوائیاں لے کر کام چلا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی کرونا انفیکشن کو جلد پکڑ نہیں پاتے۔ جب پتہ لگتا ہے تو تب تک انفیکشن بہت بڑھ چکا ہوتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ کرونا کا مولیلٹی ریٹ، مطلب اس سے ہونے والی موتوں کی وجہ ہے۔ یہ 35% سے بھی زیادہ ہے۔ کرونا کے 35% سے زیادہ کیسز میں اموات ہو جاتی ہیں۔ یہ ہائی مولیلٹی ریٹ ہی کرونا کو دنیا کا تیسرا سب سے خطرناک وائرس۔ ویسے تو ماربل سب سے زیادہ مولیلٹی والا وائرس ہے، اس میں 90% سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بلڈ فلو اور ایمبولا ہے، جس میں 70% سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کرونا۔ دوسرا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ اس کے علاج نہیں ہے۔ کرونا کا ویکسین ابھی نہیں بنا ہے، کام چل رہا ہے۔ اب چین میں جیسے کرونا پھیل رہا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ویکسین بنانے کی کوشش بھی تیز ہو گئی ہوگی۔ کرونا کا ویکسین بنانے کے لیے 4 ملکوں میں کام ہو رہا ہے: امریکہ، چین، روس اور سعودی عربیہ۔ تیسرا سوال، اس سے بچنے کے لیے کیا انتظام کریں؟ پہلی احتیاط انٹرنیشنل ٹریول کرنے والوں کو برتنی چاہیے۔ کرونا انفیکشن ملک میں اترنے اور آنے سے پہلے اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ کرونا انفیکٹڈ والے ملک اور ان کے ارد گرد کے ممالک بھی ایئرپورٹ پر اسکیننگ کا کام کر رہے ہیں۔ باقی احتیاط وہی ہے جو باقی انفیکشن سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، مثلاً ہاتھ ملانے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے منہ کو کور کر لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اس دفعہ چین بھی زیادہ خوف میں اس لیے ہے کیونکہ انہیں 2003 کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ 2003 میں بھی چین میں بھی ایک وائرس اٹیک ہوا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ تب بھی کرونا فیملی کے وائرس کا ہی حملہ ہوا تھا۔ جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کرونا فیملی کے کل 7 وائرس ہوتے ہیں۔ 2003 والا بھی انہی 7 میں سے ایک تھا۔ تب 2000 سے زیادہ لوگ اس وائرس کا شکار ہو گئے تھے۔ کرونا فیملی کے اس وائرس کا ویکسین تب تیار کر لیا گیا تھا، لیکن اس بار فیملی کے ہی نئے وائرس نے حملہ کر دیا۔ اب اس بیماری سے نپٹنے کے لیے چین کیا کرتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپس اور فیس بک پر شیئر کریں تاکہ آپ جیسے دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے معلومات حاصل کر سکیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل برائٹ ویو کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔